بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولائے کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا حضرت ابو طالب کے فرزند ہیں۔ عمر میں حضور سے 30 سال چھوٹے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو جن خوش نصیب لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت علی سب سے کم عمر تھے۔ آپ کی عمر صرف 10 سال تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایمن شو کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریب تھے۔ آپ نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا۔ حضرت مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب تھے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل یہ پرچم میں اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں، اللہ اسے فتح عطا کرے گا۔ اگلے دن ہر شخص کا دل مچل رہا تھا کہ ہمارا انتخاب ہو جائے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی ابن طالب کہاں ہے؟ مولا علی کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ بیماری دور ہو گئی اور حضور نے آپ کے ہاتھ میں جھنڈا تما دیا۔ اللہ نے اسی دن فتح عطا فرما دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ساری زندگی جو کی روٹی کھائی، لیکن آپ کی شجاعت کا عالم یہ تھا کہ جو کی روٹی کھانے والے علی نے 2 انگلیوں سے خیبر کے قلعے کو اکھاڑ کر رکھ دیا۔ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے؟ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے؟ للکار کے مرہب کو پچھاڑا کس نے؟ حضرت مولائے کائنات کی دانائی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار کسی نے سوال پوچھا کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں۔ سوال کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی سوچیں گے، حساب لگائیں گے، پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ تب تک نماز کا وقت گزر جائے گا، لیکن پوچھنے والے کو شاید علم نہیں تھا کہ جس سے پوچھ رہا ہے وہ باب مدینۃ العلم ہے۔ حضرت علی نے چلتے چلتے ایک ہی جملے میں جواب دیا کہ جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ ایک بار حضرت علی کو ایک تیر لگ گیا۔ دوستوں نے جب نکالنا چاہا تو حضرت علی کو بہت تکلیف ہوئی۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت آسان ہے، جب علی نماز پڑھ رہا ہو تو تب یہ تیر نکال لینا، علی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ 18 رمضان مبارک کو حضرت علی اپنے صاحبزادی جناب ام کلثوم کے گھر روزہ افطار فرماتے ہیں۔ آپ کی بیٹی نے افطار کرنے کے لیے 2 کھانے رکھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹی ایک کھانا اٹھا لو۔ بیٹی کا اصرار پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹی، میں نے ساری زندگی آپ کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ساتھ 2 کھانے کھاتے نہیں دیکھا، تو پھر میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ 19 رمضان المبارک ساری رات عبادت میں گزاری۔ فجر کی نماز کے لیے آپ خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ صحن کعبہ میں آئے، آسمان کی طرف نگاہ کر کے فرمایا، اے چشم فلک، گواہ رہنا، تو نے نماز کے وقت کبھی علی کو بستر پر نہیں پایا۔ حضرت علی مسجد کوفہ میں تشریف لے گئے۔ مسجد میں آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم سویا ہوا ہے۔ آپ قریب گئے اور اٹھایا کہ اٹھو، نماز کے وقت سویا نہیں کرتے اور آپ اس کی نیت جانتے تھے۔ 19 رمضان المبارک ہے، نماز فجر ہے، مسجد کوفہ ہے۔ حضرت علی سجدہ ریز ہوئے ہیں کہ دشمن نے آپ کے سر پر زہر آلود تلوار کا وار کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شاعر نے لکھا، جب گردنیں جھکے ہوں تو
سر کاٹتے ہیں لوگ، جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جھکا نہیں وہ سر جو صدا سرفراز ہو۔ سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو۔ سجدے سے سر اٹھایا، خون رواں ہے، زبان سے الفاظ جاری ہوئے، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قاتل کو پکڑ لیا گیا۔ خوف کے مارے قاتل کے ہونٹ خشک ہو گئے اور حالت خراب ہو گئی۔ مولا کائنات نے اپنے قاتل کی یہ حالت دیکھ کر حسنین کریمین کو بلایا اور فرمایا، دیکھو یہ پیاسا ہے، اسے شربت پلاؤ۔ اسے شربت پلایا گیا اور امام حسن کو نصیحت فرمائی کہ دیکھو اس نے میرے اوپر تلوار کا فقط ایک وار کیا ہے، اس کے لیے قصاص میں اس پر بھی فقط ایک وار ہونا چاہیے۔ 21 رمضان المبارک 40 ہجری مولا کائنات حضرت علی نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم۔